بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین آج ہم آپ کو ماتم کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، تو جڑے رہے ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے ابلیس نے ماتم کیا تھا۔ علامہ شفیع بن صالح شیع عالم لکھتا ہے کہ شیطان کو جب بہشت سے نکالا گیا تھا تو اس نے نوح کیا تھا، یعنی ماتم۔ حدیث پاک میں ہے کہ غنائے ابلیس کا نوح ہے، یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی زنا کا منتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا تھا۔ پھر دمشق میں یزید نے اپنے گھر کی عورتوں سے 3 روز ماتم کروایا۔ ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ کوفہ کے شیعوں نے رو رو کر احرام برپا کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل رافضی شیعہ بھی ہیں۔ شیعوں کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوفہ والوں کو روتا دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ سب خود ہی ہمارے قاتل ہیں اور خود ہی ہم پر رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو، ایسا ہی صحیح روتے رہو، تمہیں روتے رہنے کی کھلی چھٹی ہے۔ کثرت سے رونا اور کم ہنسنا، یقیناً تم رو کر اپنا کانا پن چھپا رہے ہو، جبکہ یہ بےزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم آخری نبی کے لخت جگر کے قاتل کا داغ آنسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو، جو رسالت کا خزانہ ہے اور جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اس طرح شیعہ کی کتاب مجالس المؤمنین میں لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ شیعہ تھے۔ شیعوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شیعوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور جو چاہتا ہے ہم سے الگ ہو جائے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ پھر اگر ہم بات کریں ماتمداری کی تاریخ کی، تو عزداری کی حالت میں اپنے سینے پر ماتم کرنا صدر اسلام سے ہی مرسوم تھا، اور نقل ہوا ہے کہ بعض عورتوں نے پیغمبر اسلام کی وفات پر اپنے سینے اور سر پر ماتم کیا تھا اور اس طرح عزداری کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مختلف طریقوں سے عزداری کا رواج چل پڑا، جن میں سے ایک یہی ماتم کرنا تھا۔ اسی حالت میں عزدار ماتم کیا کرتے تھے اور خود کو امام حسین کی مصیبت اور غم میں شریک سمجھتے تھے۔ ماتم کرنا عرب قوم میں موسوم تھا، اور ایران میں صفوی دور میں ماتم نے مذہبی شکل اختیار کی، اور اس کے بارے میں قول ہے کہ لوگ بہت زور سے اپنے سینہ پیٹتے تھے۔ اس طرح بعض قول کے مطابق اصفہان، جو کہ صفوی شیعہ حکومت کا مرکز تھا، وہاں لوگ ایک دائرہ نما شکل میں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں زمین پر مارتے تھے اور 7 گول گھوم کر اپنے سینے پر ماتم کیا کرتے تھے۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دور میں عزداری خاص ادب کے کچھ فاصلے پر حلقے بنا کر نوخوانی اور ماتمداری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قاجار کے محل کے اندر عورتیں بھی نوخوانی اور ماتمداری کیا کرتی تھیں۔ عصر حاضر میں ماتمداری مجالس کا ایک حصہ بن گئی، بالخصوص جوانوں کی رغبت نوح اور ماتم کی طرف بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں ایک عرصے سے کٹر سنی حنبلی مسلک کی شاہی حکومت رہی، جو ملک میں شیعہ اقلیتوں اور شیعہ حاجیوں پر کئی پابندیاں رکھتی تھی۔ زرد حقوق کا نشانہ بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ 2016 میں ملکی شیعہ عالم نمر باقر النمر کو سر قلم کرتے ہوئے سزائے موت دی گئی تھی۔ تاہم سعودی مذہبی پالیسی میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جو مخفن MBS کے طور پر مشہور ہیں، اپنی نگرانی میں روشن خیالی اور ہمہ اوس سوچ کا مظاہرہ کیا، ملک میں شیعہ افراد کے حقوق کو دیگر شہریوں کے مساوی لانے کی کوشش کی۔